بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، اس سے بات سمجھ میں آئے گی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ میں جب کالج میں پڑھتا تھا، ٹرین میں سفر کر رہا تھا، میں فجر کی اذان کا ٹائم ہوا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ٹرین یا بس اگر آبادی سے گزر رہی ہے جہاں اذانیں ہوتی ہیں تو فرض نماز پڑھنے کے لیے پھر اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابی رسول کا قول ہے اذان الحی یکفینا، محلے کی اذان سب کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ کافی۔ مثال کے طور پر آپ گھر میں اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو اذان تھوڑی کہتے ہیں، کیوں بھائی مسجد میں اذان ہو چکی ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں جنگل میں جہاں اذان نہیں ہوئی تو آپ اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہو تو سنت مؤکدہ ہے اذان دینا، وہاں آپ کیا کریں گے؟ فرض نماز کے لیے کیا کریں گے؟ اذان دیں گے۔ اب ہم چونکہ تھوڑے سے ماڈرن ٹائپ کے تھے اس وقت، کالج میں جیسے لونڈے لپاڑے ٹائپ کے ہوتے ہیں، ہاں ٹرین میں جا رہا تھا، تو مسئلہ یہ ہے کہ جنگل میں یا جہاں کہیں قریب میں اذان نہ ہو تو وہاں پھر آپ فرض نماز اذان دینے کے بعد پڑھیں۔ اب ہم کالج کے عادی تھے تو نماز تو گھر میں ماحول تھا شروع کا، لیکن پروفیشنل مولانا ٹائپ کی چیز نہیں تھی ہمارے اندر کہ لوگ نسبت کر کے یہ مولانا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پسند نہیں تھا۔ نماز تو پڑھتے تھے، گھر کا ماحول تھا ہمارا، ٹی وی نہیں رکھا ہمارے والد صاحب نے گھر میں کبھی بھی، والد صاحب تو تھے بھی تبلیغ جماعت کے۔ اب کیا ہوا، فجر کا ٹائم ہوا تو اب مجھے مسئلہ کہ یار اذان دینی ہے، مجھے اذان دیتے ہوئے شرم آ رہی ہے، یار یہ لوگ کیا بولیں گے، یہ تو ملا نکلا، ہم تو اس کو پڑھا لکھا سمجھ رہے تھے، یہ کیا نکلا؟ ملا نکلا۔ اب مجھے شرم آ رہی ہے، تو میں نے کہا یار آج تو یہاں شرما رہا ہے اذان دیتے ہوئے، آج تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اذان دیتے ہوئے شرما رہا ہے۔ کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب مؤذن کو اجر دیں گے اس وقت کہہ دینا اللہ مجھے اذان دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ایک اس چیز سے مجھے موٹیویشن ملی کہ یار عزت وہ جو اللہ کی نظر میں ہو، اور اس سے زیادہ مجھے جو موٹیویشن ملی نا، جو کام میرا ضمیر یعنی مجھے ملامت ہو رہی تھی کہ یار یہ لوگ بولیں گے ملا ہے، میں نے کہا اصل میں تو شرم ان کو آنی چاہیے، پوستیوں کو جو پڑے ہوئے سو رہے ہیں فجر میں، رات ان کو خدا نے کھانا کھلایا، گہری نیند کس نے سلائی ان کو؟ بولو اللہ نے۔ کتنے بڑے انعامات، اور جب چاہے اللہ سیکنڈوں کے اندر اس ٹرین کو ٹریک سے ہٹا دے، سارے پڑے ہوئے ہوں گے کٹے ہوئے، اور خدا کا ایک مطالبہ ہے کہ حی علی الصلاۃ پہ لبیک کہو اور وضو کر کے میرے سامنے نماز پڑھو، تو شرم تو ان کو آنی چاہیے۔ میں نے کہا جب یہ غلط کام کرتے ہوئے ان بے شرموں کو شرم نہیں آ رہی تو ہمیں خدا کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے شرم کیوں آئے؟ اس سے موٹیویشن ملی، ہم نے کھڑے ہو کر اذان دے دی۔ آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ اذان دینا بھی ایک شرم والا کام سمجھا جانے لگا ہے۔ ایک رشتہ ٹوٹا ہمارے محلے میں، ایک صاحب کی بات طے ہو گئی، لڑکی والے آئے رشتہ طے کرنے کے لیے، اچھا خاصا ایجوکیٹڈ لڑکا تھا، پڑھا لکھا خوبصورت لڑکا، ہینڈسم، وہ اذان بھی دیتا تھا مسجد میں جا کے۔ اس نے اذان دی ہے تو لڑکے کے والد نے فخر سے لڑکی والوں کو بتایا کہ ہمارا بیٹا ماشاءاللہ اذان بھی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو ملا ٹائپ کا آدمی نکلا، رشتہ توڑ دیا۔ صحیح ہے نا، رشتہ توڑ دیا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ او بھائی عزت اس چیز میں ہے جس میں اللہ کانفیڈنٹلی آپ جب کوئی کام کریں نا تو اس میں شرم کی ضرورت نہیں ہے۔ شرم کیسی بھائی؟ تو ہم نے پھر اذان دی، پھر ہم نے کہا یار ان پوستیوں کو شرم آنی چاہیے۔ انسان بڑا اپنے آپ کو پتہ نہیں تکبر کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے انسان کی بھائی۔ یہ آج جو ہمارے ایک لبرل لوگ 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا، پڑھا لکھا سمجھنا شروع کر دیا، بھائی تمہارے پر ذرا سی اللہ کی نظر ہٹ گئی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے۔